مسلک سیاست الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن دنیا ہمیں ہماری رنگ نسل زبان مسلک سیاست کے اوپر کریڈٹ نہیں دے رہی. ہمیں گرین پاسپورٹ پہ جو ہے وہ آج جو اس کی عزت ہو گئی ہے، اس پاکستان نام کی جو عزت ہو گئی ہے، یہ اس سے پہلے نہیں تھا. اور یہ نارمل کورس سے پتہ نہیں 100 سالوں میں بھی ہم حاصل کرتے نہیں کرتے. یہ اس چند ہفتوں میں 8-9 ہفتوں میں پریکٹیکلی ہم نے اسے حاصل کیا. تو میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور یہ بہت ہی سینسٹیو لمحات ہیں. اب جب آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو آپ کچھ بھی کریں وہ نوٹس نہیں ہوتا. اب دنیا کے سارے کیمرے آپ کی طرف ہیں ڈیو ٹو دیئر اون ریزن. اس میں ہم جو کچھ بھی کریں گے ہمارے ایز اے نیشن ہمارا بیہیویئر، وہ اگر پہلے کوئی اوور لک ہو جاتی تھی، کوئی ہم سے غلطی ہماری غلطی، اب وہ اوور لک نہیں ہوگی، اب وہ نوٹس ہوگی. تو یہ ریسپانسبلٹی، یہ ذمہ داری، یہ فتح بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ آئی ہے. ہم ایز اے نیشن بہت ساری ذمہ داریوں کے، ایک پاکستانی اب نوٹس ہوتا ہے بہت ساری ذمہ. تو ہم سب کو ایز اے قوم اپنے شولڈرز پر یہ ذمہ داری جو ہے وہ محسوس کرنی چاہیے. میں ایک دفعہ پھر اس نئے پاکستان کو یہ کامیابی دلوانے کا صحرا جن اتھارٹیز کے اوپر کے ہاتھ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو عزتوں سے نوازا ہے، میں ان کو اس دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے ایز اے پاکستانی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کو آل دی بیسٹ وشز کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کو سسٹین کرنے میں بھی ان کی مدد کرے، کامیاب کرے. اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں، اور وہ فارن منسٹری کو چلانے والے اس وقت جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں. آج آپ کو ہم پاکستان ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایک ڈیزیز ہے HIV. اس حوالے سے میں آپ کے ذریعے قوم کو کچھ آگاہی دینا چاہتا ہوں. پہلے میں کچھ خبریں آئیں پچھلے مہینے، اس سے پہلے اور آتی رہتی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ بٹس اینڈ پیسز میں اس کو جو ہے وہ آنسر کرنا، اس کے اوپر کومنٹ کرنے سے اچھا ہے ایک دفعہ آپ کے سامنے ایک کھلی پکچر رکھ دی جائے. ٹوٹل 3 سلائیڈز آپ کو میں دکھاؤں گا، 2 سلائیڈ دکھاؤں گا آپ کے سامنے. اس کی حقیقت رکھیں گے. جو HIV ہے، اس HIV کو ایڈریس کرنے کے لیے، کرب کرنے کے لیے گلوبل فنڈ نامی ایک آرگنائزیشن ہے، NGO جو جینوا میں بیسڈ ہے، وہ پاکستان کو فنڈ کرتی ہے، پاکستان کو اور ایشو کے حوالے سے بھی. لیکن اس وقت جو مین پروگرامز پاکستان میں چل رہے ہیں وہ گلوبل فنڈ کی اس فنڈنگ کے توسط سے چل رہے ہیں. یہ جو 2024 سے 2026 2 سالوں کے لیے یہ پروگرام، جو لاسٹ جو پروگرام تھا 2024-26 کا، اس کی ٹوٹل کاسٹ تھی جو ہمیں فنڈ ملا پاکستان کے نام پر، وہ تھے $65 ملین. 65 ملین $65 پاکستان کے نام پر، جو کہ اس جون میں 2026 جون میں یہ ہم گریجویٹ کر جائیں گے اس والے پروگرام سے. ٹھیک ہے، گلوبل فنڈ کے اس والے پروگرام سے جون 2026 میں، چند ماہ کے بعد. تو اس کا جو ٹوٹل فنڈ تھا وہ $65 ملین تھا. گلوبل فنڈ نے اس کا طریقہ کار، اس پیسے کو دینے کا طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ اس $65 ملین میں سے انہوں نے سرکار کو، حکومت پاکستان کو، منسٹری کو صرف $3.9 ملین دیے. 65 میں سے $3.9 ملین دیے ہیں. اور اس 61.19 ملین جو دیے ہیں وہ دیے ہیں 2 آرگنائزیشنز کو. ایک UNDP کو دیے ڈائریکٹ، اور ایک نئی زندگی کے نام سے ایک NGO ہے اس کو دیے ہیں. تو آپ کو ایک تو یہ پتا ہو کہ جب ریاست کے اوپر یا ملک کے ہم سے جب اکاؤنٹیبلٹی لی جاتی ہے تمام پورے پروجیکٹس کی، تو اور اس میں ہماری کوئی سے نہیں ہے. اس 61.1 ملین کی ڈسپرسمنٹ کے اوپر کوئی، جو کہ 93.5% بنتا ہے پورے فنڈ کا، اس میں ہماری کوئی سے نہیں ہے، اس میں ہماری کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے.
ہماری کوئی سے نہیں ہے, ہماری کوئی کنسلٹیشن بھی نہیں ہے, اور کوئی میکینزم ایسا نہیں رکھا گیا کہ اس 61.19 ملین US ڈالر جو کہ دیے جا رہے ہیں پاکستان کے نام پر, اس کی ہم کوئی باس پرس کر سکیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں, کوئی پوچھ گچھ کر سکیں. لیکن ڈیفینیٹلی جب ذمہ داری کی بات آتی ہے تو ہمیں پورے 65 ملین US ڈالر کا جواب دینا پڑتا ہے, جو کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن میں آپ کے سامنے صرف فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں. اب یہ جو 3.9 ملین US ڈالر ہمیں جو ملے, اس کا ہم نے کیا کیا, یہ نیچے سب سے پروونسز وائز جو ہے وہ آپ کے پاس ہماری ایکسپینڈیچرز رکھی ہوئی. جو CMU کا جو نیشنل کوارڈینیشن کا جو پورا ہے وہ ہے, اس میں سیلریز میں کوئی 9,95,000 جو ہے وہ ڈالر گئے. باقی ہم نے پنجاب کو, سندھ کو, خیبر پختونخوا کو, بلوچستان کو 8,98,000, 7,30,000, 7,05,000 اور 3,18,000 یہ ہم نے صوبوں کو دیے, یہ ہم نے صوبوں کو ڈسبرس کیا. یہ 3.9 ملین US ڈالر کی ہم ایک ایک پائی کی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پینی کی ہمارے پاس اس کی کیلکولیشن بھی ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, اور اس کا جو ہے ہمارے پاس حساب بھی ہے. بٹ وہ جو اوپر 61.19 ملین ہے, اس کا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, اس کی ہمارے پاس کوئی ویزیبلٹی نہیں ہے. یہ کیسے لگے ہیں, کہاں لگے ہیں, کیا ہو رہا ہے, اچھا برا میں نہیں کہہ رہا, لیکن ہمارے حکومت کے پاس اس فنڈ کو کہ جواب دینے کا, اکاؤنٹیبل کرنے کا ان دو آرگنائزیشن کو کوئی میکینزم ڈیوائس نہیں کیا گیا. جب یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہے, تو ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ کیا گیا ہے کہ پاکستان اس کیٹیگری میں شامل ہے جس کو کہتے ہیں ASP, ایڈیشنل سیف گارڈ پالیسی. ایڈیشنل سیف گارڈ پالیسی اس کو کہتے ہیں. پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پر ایڈیشنل سیف گارڈ پالیسی لگی ہوئی ہے. ایڈیشنل سیف گارڈ پالیسی کا مطلب ہے کہ کبھی ہوا ہوگا کسی زمانے میں, ہمارے زمانے میں نہیں, کسی زمانے میں کئی سالوں پہلے, کہ گلوبل فنڈ کو لگا ہوگا کہ بھئی گورنمنٹ جو ہے وہ شاید اپنی رسپانسبلٹیز اس طرح سے پورا نہیں کر پا رہی جس طرح سے اسے پورا کرنا چاہیے, تو انہوں نے یہ ASP لگا دیا, ASP کیٹیگری میں شامل کر دیا پاکستان کو. ASP کیٹیگری یہ ہے کہ جہاں پر وہ ہم سے پوچھے بغیر, ہمارا انپٹ لیے بغیر, ہماری کنسلٹیشن کے بغیر وہ ہمارے ملک میں خرچ ہونے والا پیسہ اپنی مرضی سے کسی کو دے سکتے ہیں, اور اس میں ہماری کوئی سے نہیں ہوگی, اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی. اور یہ کام جو ہو رہا ہے, تو آؤٹ آف 65 ملین we know the expenditure of 3.9 million only, 61.191 ملین جو ہے وہ کیسے, کہاں, کس جگہ ان دو آرگنائزیشنز کو انہوں نے دیا ہے. نئی زندگی, میں ابھی صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا, میں صرف آپ کے سامنے فیکٹس رکھ رہا ہوں, اور UNDP دو اداروں کو دیے, وہ اپنے پیسے یہ 61 ملین وہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے پاس اس کی کوئی رپورٹنگ میکینزم نہیں ہے, ڈسپائٹ میرے انٹروین کرنے کے باوجود بھی, پوچھنے کے باوجود بھی, بلانے کے باوجود بھی, وہ انہوں نے ہمیں اس کا جواب نہیں دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سینسیٹیو ڈیٹا ہے, ہم آپ سے شیئر نہیں کریں گے. میں وفاق کا وزیر ہوں, اور میرے ملک میں یہ والا ڈیٹا ہوگا تو ہم یہ بات کریں گے, اور وہ ہم سے یہ کہتے ہیں. اینی وے, چونکہ میں ابھی بہت تھوڑا ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ کلیئرٹی آپ کے سامنے ایک پیش پہ آ گئی. اب ملک میں اس وقت جو ہے وہ HIV کی پوزیشن, کنڈیشن کیا ہے. نیکسٹ پیج پہ جائیے. دیکھیے یہ آپ کے سامنے, میں آپ کو بہت زیادہ یہ بس اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں دکھائیں گے. دیکھیں یہ 2020 کو پہلے مانیٹر کر لیتے ہیں. 2020 میں آپ سب دیکھیں, نمبرز آپ کے سامنے ہیں. پاکستان میں جو ART سینٹرز کہتے ہیں وہاں پہ جہاں پر ٹیسٹ ہوتا ہے, HIV کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اسکریننگ ہوتی ہے اور ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. یہ وہ سینٹرز ہیں. یہ تھے 2020 میں 49, پورے ملک میں 49 تھے. ان 2020 میں ان 49 سینٹرز پہ جو ٹیسٹ ہوئے, جو اسکرین ہوئے لوگ, وہ ہوئے 37,944.
37,944 لوگ اسکرین ہوئے. ان 37,944 لوگوں میں جو پازیٹیو HIV کیسز نکلے وہ نکلے 6,910. یہ آپ پہلی سلائیڈ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اس کو دیکھ پا رہے ہیں, جو 2020 کی فیگر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میرے پاس پوائنٹر نہیں ہے, سوری, میں جو ہے وہ آپ کو تو یہ 2020. اب آپ ان سب 20 کی چیزوں کو چھوڑ کر آپ آ جائیں 2025 پہ, آخری والے بار پہ, آخری والے 2025 پہ آ جائیں, جہاں ہم جو لاسٹ ایئر گزرا ہے. 2025 میں یہ 49 جو ٹیسٹنگ سینٹر تھے, ٹریٹمنٹ سینٹر تھے, یہ 49 سے بڑھ کر ہوئے 97. آپ کو دائرے میں نظر آ رہے ہیں؟ اور ان 97 سینٹرز پہ ہم نے 3,74,126 ٹیسٹ کیے. 3,74,126 ٹیسٹ کیے. 2020 میں ہم نے کیے تھے صرف 37,944. 2025 میں ہم نے کیے 3,74,126. یہ ہم نے ٹیسٹ کیے. سینٹرز تھے میرے پاس 2020 میں 49, آج میرے پاس سینٹرز ہیں 97 جہاں یہ کام ہوتا ہے. اور اس 3,74,126 اسکریننگ ٹیسٹ میں سے جو پازیٹیو کیسز HIV کے آئے وہ آئے 14,182. یہ کیسز آئے. تو 2020 کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں, جہاں پر کم اسکریننگ میں 6,000 تقریباً 7,000 کے قریب جو ہے وہ HIV آئے کہ لوگ آ گئے. ہم نے کہاں 37,000 اور کہاں 3,74,000, اور کیسز ہیں ہمارے پاس 14,182. تو یہ جو ہمارا گراف ہے آپ دیکھیں وہ سٹیبل ہے. اگر آپ اس کی لکیر دیکھیں جو ایسی باہر بلیک لائن سے, وہ سٹیبل ہے. وہ جو اس میں کوئی آؤٹ برسٹ نہیں ہے, کوئی اس میں ایکسپونینشل گروتھ نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کوئی ایکسپونینشل آؤٹ برسٹ نہیں ہوا ہوا, کوئی اس پہ کوئی ایکسپونینشل گروتھ نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں ٹوٹل جو تعداد ہے ہمارے پاس رجسٹرڈ, وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں. ٹوٹل رجسٹرڈ تعداد وہ ہے 84,000. وہ ہے 84,000 ٹوٹل ہمارے پاس رجسٹرڈ آن پیپر HIV کیسز جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں سارے صوبوں میں AJK GB ملا کر یہ ہیں 84,000. اس میں سے جن کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے 61,000. اراؤنڈ 24,000 مسنگ ہیں, ڈس اپیئر ہیں. میں ابھی آتا ہوں اس کے اوپر. وہ کیونکہ اس کی کوئی دوا مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. جس نے دوا لینی ہے وہ سرکار کے سینٹر سے آ کے لینی ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہے. تو اگر وہ ہم سے دوا نہیں لے رہے تو پھر اس کا مطلب وہ پھر کہیں سے بھی دوا نہیں لے رہے. مائنڈ یو, آپ کے ذریعے ہمارے HIV کے بارے میں بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں. نمبر 1 کہ یہ لا علاج مرض ہے. یہ لا علاج مرض نہیں ہے, اور اس کے ہونے کے بعد فوراً جو ہے لوگ مر جاتے ہیں. ڈیتھ از دی الٹیمیٹ اینڈ. نو, دیٹس ناٹ دی کیس. HIV آج اس وقت جو ہے وہ بالکل علاج والا مرض ہے. یہ بالکل اس کا علاج ہے. جو ایک دفعہ اسکرین ہو کر میڈیسن لینا شروع کر دے پھر وہ ٹرانسمٹ بھی نہیں کرتا. اس سے پھر وہ HIV کسی اور کو نہیں ٹرانسمٹ ہوتی. جو ایک دفعہ دوا لینا شروع کر دے, جو ایک دفعہ میڈیسن لینا شروع کر دے. تو نمبر 1, اور وہ بالکل نارمل. ہاں ضرور یہ بات ہے کہ اس کو زندگی بھر وہ دوا لینی. آج جو دوا اب آ رہی ہیں ایسی دوائیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ ایک مریض ہے اس کو لائف ٹائم آخری سانسوں تک دوا لینی ہے. اب ایسی دوائیں آ رہی ہیں کہ آپ 6 مہینے میں 1 ڈوز لے لیں.
سال میں ایک ڈوز لے لیں جو کہ پورے سال بھر کی ریکوائرمنٹ کو پوری کرے گا. اب ایسی لیکن پاکستان میں ابھی وہ تحقیق ٹرائل کے مراحل میں ہے، وہ ابھی وہ مارکیٹ میں نہیں آئی، لیکن یہ اس پہ یہ والا کام ہو رہا ہے. تو دوا موجود ہے، دوا اس کو لینی پڑے گی اور وہ نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزارے گا، نارمل انسان کی طرح زندگی گزارے گا. تو اس کو جو ایک ٹیبو جو ہے ہم نے اس معاشرے میں ہے، اس سے لوگ اس کو چھپاتے ہیں. یہ چھپانے والی بات نہیں ہے، کیونکہ چھپانے سے چیز بڑھے گی. اس کو ایڈریس کرنے کی بات ہے، سوسائٹی میں اس کو ایڈریس کرنے کی بات ہے. چھپانے سے، انڈر دی کارپٹ ڈالنے سے یہ چیز خراب ہوگی، بڑھے گی. تو ایک تو یہ آپ کو یہ فیگرز یہ آپ کو ہمیں یہ بتا. اب جو ایسٹیمیٹ ہے نا، جو انالیسز ہیں، انالیسز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اس آبادی کو دیکھتے، یہ انالیسز ہے بائی دا وے، اس کی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے. انالیسز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اس آبادی کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں 3,69,000 HIV کے کیسز ہونے چاہیے. کتنے ہیں ابھی تک ہمارے پر رجسٹرڈ؟ 84,000. انالیسز یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں 3,69,000 ایکسپیکٹڈ کیسز ہونے چاہیے. ہے نہیں، ہمارے پاس ایویڈنسز نہیں ہے، لیکن تمام انالیسز، تمام کیلکولیٹ، جو لوگ اس کے ایکسپرٹ ہیں، یہ ایویلویشن کر کے وہ ہمیں یہ ایک ایکسپیکٹڈ نمبر ہے ساری. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کے سامنے ہم جو ہے وہ ہم اسے رکھیں. تو دنیا میں جو HIV پریولنس ہے پاپولیشن کے حساب سے، دنیا میں اس کا ریشیو ہے اس ڈیزیز کا ریشیو ہے 0.5%. 0.5%. اور پاکستان میں الحمدللہ ہم 0.1% پہ ہیں. پاکستان کی اس ڈیزیز کی پریولنس جو ہے وہ 0.1 پہ ہے. تو ہم دنیا کے اس ریشو سے الحمدللہ اس ڈیزیز میں بہت کم ہے، نیچے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی کام کرنا چاہیے، کر رہے ہیں. تو میں آپ کے سامنے، میں نے آپ کو آپ کے سامنے، اور اس کے علاوہ ان فنڈ کے علاوہ پروونسز کے اپنے پروگرامز ہیں، پروونشل گورنمنٹس کے اپنے پروگرامز ہیں HIV کو کرب کرنے کے لیے، HIV سے فائٹ کرنے کے لیے، اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. اور ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کہ اپنے ہمارے پروجیکٹس ہیں، ہماری کاؤنسلنگ ہے، ہماری ایفرٹس ہے اس کے اوپر. تو یہ اس کے علاوہ ہے. لیکن جو گلوبل فنڈ اس وقت جو ہے وہ مین چیمپئن ہے اس پروگرام کے حوالے سے پاکستان کی مدد کرنے کا، لیکن اس کی مدد کرنے کا جو میکانزم ہے وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. یس، I won't shy away کہ میں ہماری جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ ہم آپ سے شیئر نہیں کریں. پاکستان میں چند سال پہلے گلوبل فنڈ کے پیسوں سے بھیجے جانے والے کوئی 8 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ماسکیٹوز نیٹ، مچھردانیاں جسے کہتے ہیں، میڈیکیٹڈ ماسکیٹو، جو کہ 8 لاکھ ڈالر جس کی کاسٹ تھی، 8 لاکھ وہ چوری ہو گئے. 8 کنٹینرز میں بھر کر وہ سامان چوری ہو گیا. And when I took over this responsibility, nobody was punished. Nobody was put accountable. کسی کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. وہ بس کمیٹیوں میں چیزیں جو ہے وہ بلوے کا کیس بنا کر سارا جو ہے وہ چل رہا تھا، بزنس ایز یوزل. جو اس وقت لوگ تھے وہ جب میں آیا، جب وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگ. کتنا خطرناک برا نام ہے کہ دنیا ہماری مدد کر رہی ہے،